السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان سے فرانس کی وزیر توانائی کیتھرین کولونا نے ریاض میں ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اس موقع پر توانائی کے پرامن استعمال کے سلسلے میں تعاون کی نئی جہتوں اور مختلف شعبوں میں مستقبل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجدد پذیر توانائی، ماحول دوست ہائیڈروجن اور بجلی کے نیٹ ورک کے سلسلے میں تعاون کے امور پر بھی زیر بحث ہیں۔ فرانس اور سعودی عرب نے توانائی کے شعبے میں تعاون کا دائرہ کار طے کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ مملکت کے علاقے بیشا میں مقیم کم عمر پاکستانی طالب علم احمد کے اعزاز میں سعودی اسکول کی انتظامیہ اور طلباء نے مشترکہ طور پر الوداع تقریب کا اہتمام کیا۔ اخبار 24 کے مطابق مملکت میں اپنے والدین کے ہمراہ مقیم کم عمر پاکستانی طالب علم احمد، جو کہ بیشا کے علاقے کے ایک سعودی اسکول میں زیر تعلیم تھا، اس کے بارے میں مستقل طور پر وطن منتقل ہونے کی اطلاع اسکول انتظامیہ اور احمد کے ساتھیوں کو ملی تو انہوں نے اسکول کے ہر دل عزیز طالب علم کے اعزاز میں پرتکلف الوداعیہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا۔ طالب علم احمد کے اعزاز میں اسکول انتظامیہ نے خصوصی طور پر اسکول کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا، جبکہ اسکول کے تمام طلباء نے قطاروں میں کھڑے ہو کر احمد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر احمد نے اپنے اساتذہ اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عربین کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل آل سعود نے ریاض میں پاکستان کے کرکٹ لیجنڈ وسیم اکرم کا خیر مقدم کیا۔ کرکٹ فیڈریشن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق ملاقات کے دوران مستقبل میں سعودی عرب میں کرکٹ کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے بھی ریاض میں سعودی عربین کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین سے ملاقات کی تھی۔ جاوید آفریدی نے شہزادہ سعود بن مشعل کو پشاور زلمی کی جانب سے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز کی جانب سے پاکستان اور افغانستان میں امدادی سرگرمیاں جاری ہے۔ سعودی امدادی ایجنسی نے سندھ کے خیرپور علاقے میں سیلاب سے متاثرہ افراد میں اشیاء فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے 600 فٹ کارٹون تقسیم کرائے ہیں، جن سے 4200 افراد کو فائدہ پہنچا۔ شاہ سلمان مرکز نے افغانستان کے علاقے قلعہ فتح اللہ میں 610 راشن تھیلے تقسیم کرائے، جن سے 3660 افراد کو فائدہ پہنچا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور بیلاروس کے باہمی تعلقات اور دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مفادات کی خدمت کے لیے ان کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے آغاز میں جو قصر الشاطی میں ہوئی، صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے صدر لوکاشنکو کا خیر مقدم کیا، جو متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں اور بیلاروس اور اس کے عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش رکھتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے عراق کی اقتصادی ترقی سمیت علاقائی و عالمی سلامتی معاملات پر غور کیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ اعلامیہ میں اطلاع دی گئی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور عراقی وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے عراق کے ساتھ طے اسٹریٹجک فریم ورک معاہدے کے لیے امریکہ کے عزم کی توثیق کی اور عراق کی خود مختاری اور آزادی کو مضبوط بنانے کے لیے سودانی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی میزبانی کے دوران القدس کے مقدس مقامات کی پرانی حیثیت برقرار رکھنے کی حمایت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اردن کے بادشاہ اور ولی عہد حسین کے ساتھ لنچ کے دوران جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اور اردن کے درمیان دوستی کی قریبی اور پائیدار نوعیت کی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے جو بائیڈن نے القدس میں مقدس مقامات پر تاریخی جمود کو برقرار رکھنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ جو بائیڈن نے مملکت جارڈن کے القدس میں اسلامی مقدس مقامات کے نگہبان کے طور پر فیصلہ کن کردار کا بھی اعتراف کیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے بتایا کہ انہوں نے امریکی فضا میں بلندی پر پرواز کرنے والے ایک چینی گرم غبارے کا سراغ لگایا ہے، جس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی تھی۔ ایک سینئر دفاعی اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی درخواست پر وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور اعلیٰ فوجی حکام نے غبارے کو مار گرانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا، لیکن بالآخر فیصلہ کیا کہ یہ زمین پر موجود بہت سے لوگوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اہلکار نے بتایا کہ غبارہ شمال مغربی امریکہ کے اوپر سے اڑتا پایا گیا ہے، جہاں حساس فضائی اڈے اور اسٹریٹجک میزائل زیر زمین بنکروں میں واقع ہے۔ اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس غبارے کا مقصد نگرانی ہے اور اس کی موجودہ رفتار اسے متعدد حساس مقامات پر لے جاتے دیکھی گئی۔
آسٹریلیا نے اپنے بینک کے نوٹ سے برطانوی ملکہ کی تصویر ہٹاتے ہوئے $5 کے نوٹ پر نئے بادشاہ چارلس III کے بجائے نئے ڈیزائن کو نقش کر دیا ہے، جو ابتدائی آسٹریلین باشندوں کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بادشاہ چارلس III نے شاہی مملکت کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے، لیکن آسٹریلین حکومت نے $5 کے نوٹ پر ان کی تصویر چسپاں نہیں کی، جس کے بعد اب کسی بھی آسٹریلین نوٹ پر برطانوی شہنشاہ کی تصویر نہیں ہے۔ ریزرو بینک آسٹریلیا کے مطابق انہوں نے نئے ڈیزائن کے حوالے سے مختلف لوگوں سے مشاورت کی، جہاں یہ نیا ڈیزائن ابتدائی آسٹریلین باشندوں کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف سمیت سول سوسائٹی کے نمائندوں نے دہشت گردی کے خلاف مظاہرے کیے۔ پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکے کے بعد عوام ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ جمعے کو تحریک انصاف کی جانب سے پشاور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس کو امن مظاہرے کا نام دیا گیا۔ پریس کلب کے باہر شرکاء نے سفید جھنڈے لہراتے ہوئے امن زندہ باد اور دہشت گردی نامنظور کے نعرے لگائے۔